سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، مومن کون ہوتا ہے اور ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ مومن کی تعریف میں کتب احادیث کے اندر بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی پروردگار عالم نے جا بجا مومن لفظ کا ذکر کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی، اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جملہ شرائط کو دل و جان سے مان لے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ یہ عام مومن ہے۔ خاص مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دامن کو ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے بچا لے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ مومن کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اجتنب المعاصی، کہ جو شخص گناہوں سے اجتناب کرے اصل میں وہ مومن ہوتا ہے۔ اور پھر کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ من لم یکل لسانہ من ذکر المؤمن۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جس کی زبان، وہ شخص کہ جس کی زبان المومن کے ذکر سے نہ رکے، کیونکہ المومن اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن۔ تو سرکار نے فرمایا مومن وہی ہوتا ہے جس کے لب پہ اپنے رب کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کے دور کے اندر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی کسی کو لوگ تنگ کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مومن اور مسلمان کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ بھلائیاں پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ آسانیاں بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی مخلوق کو ستانے والا مومن نہیں ہوتا، کامل مومن نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والا، معاشرے کے اندر اور اللہ کی مخلوق کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، محبت کی فضا پیدا کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک بغداد کے اندر زید نامی یہودی رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ سخی تھا۔ اس کے دروازے پہ جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آیا تو وہ کبھی بھی خالی واپس نہ گیا۔ آپ نے یہودی نے اس کو ضرور نوازا، ہر ایک آنے والے کو اس نے عطا کیا۔ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہو گیا تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور والا، وہ بغداد کا فلاں نامی یہودی آج سخت بیمار ہو گیا ہے، کہ کاش ایسا ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جاتا، ایمان لے آتا تو یہ بہت بڑے فائدے کی بات تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے برادران گرامی چند آدمیوں کو اس یہودی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے ترغیب دلائی کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، اسلام کے دامن کے اندر آ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے صدقے اور خیرات زیادہ نہیں جائیں گے، بلکہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تم بڑے سخی ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، لیکن جب تک ایمان کے اندر نہیں آؤ گے تمہارا یہ دیا قبول نہیں ہے۔ تو وہ یہودی خاموش رہا۔ جب ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے تنگ آ کر کہا کہ اگر مسلمانی اس چیز کا نام ہے کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائی ہوئی ہے تو وہ میں نہیں اپنا سکتا، وہ اس کا اختیار کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اگر مسلمانی اس چیز کا نام ہے
جو تم نے اختیار کی ہوئی ہے تو مجھے ایسا مسلمان بننے سے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ جیسے تمہارے طریقے ہیں مسلمان ہونے کے، میں ایسا ایمان اختیار نہیں کرتا، میں ایسا مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اسی طرح یہودی پھر ٹھیک ہوں۔ محترم سامعین کرام، جب انہوں نے اس کی یہ بات سنی سارے پانی پانی ہو گئے، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، روتے روتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے سارے واقعہ کا سنایا کہ آپ کا تقویٰ پرہیزگاری، ایمان پہ صحیح چلنا، اسلام پہ صحیح چلنا، آپ کا جو مقام ہے اس کے بارے میں اس نے یہ کہا، ہمارے جو طور طریقے ہیں اس سے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کیا ایسا بھی مسلمان ہوتا ہے جیسے تمہارے طریقے ہیں، تو یہ ایسا ایمان اور ایسا مسلمان ہونا میں پسند نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اسے معرفت کی بو محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس سے معرفت کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس یہودی کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس کی نگاہیں جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے چہرے پہ پڑیں تو فوراً اس یہودی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کے اندر آ گیا۔ محترم سامعین کرام، ایمان والا جو ہوتا ہے ان کے چہرے بھی دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مومن کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، ان کی عادات و اطوار ہوتی ہیں، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے